رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، بہترین تم میں سے وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور تم میں بہترین وہ ہے، کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور کائنات میں افضل ترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں افضل ترین ہے۔ انسان لوگوں کی آنکھوں کا تارا تو بن سکتا ہے، لیکن اپنے گھر والی کے ساتھ حسن معاشرت ایسی کرے کہ اس کی عدم موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ابھی آپ نے سنی، بے قرار ہو کہ میرے خامد ابھی تک گھر واپس نہیں آئے، جب تک وہ گھر میں یہ مقام نہیں پیدا کر لیتا اس وقت تک اس کے بلند اخلاق کی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس انداز سے عملی نمونہ پیش کیا۔ اسود بیان کرتے ہیں، میں نے سوال کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی، آپ کے گھریلو معمولات کے بارے میں سوال کیا۔ قالت، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی كان يكون في مهنة اہلی، تعنی بخدمت اہلی، سرتاج رسول گھر میں ہوتے، ہم ایک ایک لمحہ ایک ایک پل آپ کی خدمت کو سعادت سمجھتی، لیکن سرتاج رسول کا رویہ اتنا پیارا تھا، محسوس ایسے ہوتا کہ وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے؟ یفلی ثوبہ، کپڑے کو خود درست کر لیا کرتے، وَيَقْصِفُ نَعْلَ، جوتی ٹوٹ جاتی اس کو خود درست کر لیتے، وَيَحْلِبُ شَأْتَ وَيَخْدِمُ نَفْسَ، اپنی خدمت خود کر لیا کرتے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ گھر والوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ لیکن جب اذان ہوتی فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کا وقت ہوتا تو یوں گھر سے مسجد کی طرف چلے جاتے جیسے گھر والوں کو پہچانتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عورت کی جائز خواہشات کا احترام کرے مرد، اس کی جائز خواہشات کو پورا کرے، نہ کہ اس کے ساتھ جھگڑا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ فرماتی ہیں كنت ألعب بالبنات عند رسول اللہ فی بیتی وہن اللعب، میری عمر چھوٹی تھی، میں بچیوں کے ساتھ کھیلا کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں نہ ہوتے، میں چھوٹی بچیوں کو بلا لیتی اور کپڑے کی گڑیا بنا کے ہم کھیلا کرتی۔ وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِي وَكَانَ إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ مَعَهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي، سرتاج رسول گھر میں تشریف لاتے، بچیاں بھاگ جاتی، سرتاج رسول کو تلطف دیکھیے کہ میری بیوی کھیل رہی ہے اور ابھی عمر چھوٹی ہے، دوبارہ ان کو پیغام بھجواتے آ جاؤ اور آ کے عائشہ کے ساتھ جو کھیل کھیل رہی تھی کھیل لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائز خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں، احترام کر کے امت کو دکھا رہے ہیں کہ عورت کو اتنا حقیر مت جانو کہ اس کی کوئی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، نہیں، شریعت کی روشنی میں جائز خواہشات کی تکمیل کرنا یہ مرد کی سعادت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک مرد کو چاہیے کہ بیوی کی کمی کوتاہی کو پہاڑ نہ بنائے، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے۔ لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر ایک کمی کوتاہی اس کی نظر آئی ہے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کر کے اس کو پہاڑ نہ بنائے، چھوٹی سی بات کو لے کر
پہاڑ بنا کر ڈائیورس تک معاملہ نہ پہنچائے اور شیطان کو راضی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایا، شیطان نے اپنا محل بنایا ہے، اپنا ایک منبر سجایا ہے پانی کے اوپر، اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے جاؤ فتنہ فساد کرو۔ فیجیء احدہم، ایک شیطان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے فعلت کذا وکذا، میں نے آج فلاں کو یہ کر دیا، اتنی چوری کروا دی۔ ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، مسلمان سچ بولنے والے ہیں، جتنی چوری تم نے کروائی ہے اس سے زیادہ تو اللہ نے ان کو پروفٹ دے دیا ہے۔ دوسرا شیطان آتا ہے فعلت کذا وکذا، میں نے اتنے قتل کروا دیے۔ ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہی بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے نہیں، جتنے بھی ہوں اللہ کی رحمت ہیں۔ تم قتل کروا کے آئے، اس سے زیادہ اللہ نے ان کو اولاد دے دی ہے۔ ایک اور شیطان آتا ہے کہتا ہے میں ترکت حتی فرقت بینہ و بین امراتی، میں صبح سے لگا تھا، خامد کو الگ اکسایا، بیوی کو الگ اکسایا، اور اب بیوی اپنے گھر میں ہے، خامد اپنے گھر میں ہے۔ ابلیس کھڑا ہوتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتے ہیں نعم الرجل انت، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ وَيُقَبِّلُهُ، اس کو بوسہ دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان بہنوں، شیطان کو راضی نہ کرو، چھوٹی چھوٹی بات سے اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کو اپنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے دور نہ رہے، اور شریعت نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے خامد فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، نہ سفر میں کوئی اچھا کھانا انسان کھا سکتا ہے، نہ آرام کر سکتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب تم اپنا کام مکمل کر لو تو پھر جلدی اپنے گھر واپس آ جایا کرو۔ اپنے گھر والوں سے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی کام سے دور رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو انداز مبارک تھا، كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجي فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، آپ جب بھی سفر کرنے لگتے، قرآن اندازی کرتے، جس کا نام قرے میں نکل آتا اس بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں باہر نکلتے ہیں، آواز سنی تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فلولا الله أني أراقبه لحرك من السرير جوانبه۔ آواز سنتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں کہ یہ آواز کیسی ہے کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی چارپائی کو حرکت دیتی۔ سرتاج رسول کی تربیت یافتہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اصول بنا دیا، کوئی مجاہد میدان جہاد میں بھی اگر گیا ہے تو 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہیں رہ سکتا۔ شریعت کا مزاج سمجھیے، بچوں کی تربیت، گھر والوں کی ضروریات، گھر والوں کی سرپرستی واجب ہے، ذمہ داری ہے، ضرورت ہے۔ دین کا کوئی ایسا پہلو نہیں کہ انسان اپنے گھر کے تمام پہلوؤں کو بھول جائے اور کہے میں تو کام کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کس نے کام کیا؟ وَقَدْ حَطَبَهُ النَّاسِ، لوگوں کے کام کر کر کے چکنا چور ہو جاتے، بیٹھ کے تہجد پڑھتے، لیکن گھر والوں کو پراپر ٹائم دیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا
بیوی کا حق بیان کرتے ہوئے فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی عزت کی حفاظت میں کمی کرے یا اس کے حقوق کو پامال کرے، اس میں لاپرواہی کرے۔ فرمایا ایما رجل تزوج امرأة على قل من المہر او کسر وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي اليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان۔ جو شخص نکاح کرتا ہے، مہر تھوڑا دے یا زیادہ دے، دھوکہ دیتا ہے، حقوق پورے نہیں کرتا، وقت نہیں دیتا، اس دھوکے کی حالت میں مر جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، بدکار لوگوں کی صفوں میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے حقوق کو بیان کرتے وقت فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ بیوی کے اس حق کو پامال کرے، کہ بیوی کے راز کا افشا کرے۔ ان من اشر الناس منزلہ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے بدترین وہ ہوگا الرجل یفضی الی امرأة وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ ایک خامد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور بیوی اپنے خامد کے پاس جاتی ہے، پھر اس راز کو لوگوں کے سامنے جو بیان کرتا ہے، دنیا جہان کا بدترین شخص قیامت کے دن ہوگا۔